لندن ہائی کورٹ میں متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم فیصلہ آیا ہے، اور یہ فیصلہ دیا ہے لندن ہائی کورٹ کے ڈیپٹی جج پیٹر ناکس نے۔ اس جو ہائی کورٹ کی جو ڈیپٹی جج ہے، انہوں نے اپنا جو فیصلہ جو دیا ہے ایک ایسی اپلیکیشن پر دیا ہے جس کو انیشیٹ کیا تھا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے۔ لندن میں ان کے جو وکیل ہیں بیرسٹر نذر محمد، انہوں نے اس کو انیشیٹ کیا تھا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج سے تقریباً 2.5 مہینے پہلے یہ اپلیکیشن انیشیٹ ہوئی تھی، اور اس جو فیصلہ آیا ہے اس کے تحت جو متحدہ قومی موومنٹ کے بانی کے پاس جو 6 جائیدادیں ہیں جن کی مالیت تقریباً 15 ملین پاؤنڈ بنتی ہیں، ان کو اب فریز کر دیا گیا ہے۔ یعنی ان جائیدادوں پر لندن ہائی کورٹ نے جو انٹرم انجنکشن ایشو کی ہے، اس انجنکشن یا فریزنگ آرڈر میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تک اب لندن کی ہائی کورٹ طے نہیں کر لیتی کہ ان پراپرٹیز کی اصل مالک کیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے یا MKM لندن کے بانی MKM لندن کے لیڈر الطاف حسین ہے، اس وقت تک ان پراپرٹیز کے حوالے سے کسی بھی قسم کا الطاف حسین اب فیصلہ نہیں لے سکتے۔ اس کا اگر میں آپ کو تھوڑا فردر اگر اس کو ایکسپلین کروں تو جو فریزنگ آرڈر ملا ہے اس نے مکمل طور پر متحدہ قومی موومنٹ کے جو بانی ہیں ان کے جو ہاتھ پاؤں ہیں وہ ایک حوالے سے ان کو جکڑ دیا ہے۔ اب وہ ان پراپرٹیز کو بیچ نہیں سکتے، ان کے اوپر وہ جو کسی بھی قسم کی ان کی وہ آگے فردر رینٹ پہ نہیں دے سکتے، اس کے اوپر کسی قسم کا اور بزنس نہیں کر سکتے، اور نو میٹر کہ ان کے فائنینشیل حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو جائیں، ان پراپرٹیز کو وہ بیچ نہیں سکتے۔ اور یہ جو اس حوالے سے بہت اہم ہے یہ فیصلہ کہ کورٹ کے اندر اب یہ باقاعدہ طور پر ٹرائل چلے گا، اور ٹرائل میں اب یہ طے ہوگا کہ یہ پراپرٹیز آخر ہیں کس کی ملکیت۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ایک اپلیکیشن انیشیٹ کی ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جو 6 پراپرٹیز ہیں، اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے، جس میں الطاف حسین کا اپنا گھر ہے ہائی ویو گارڈنز والا، اس کے ایبی روڈ والا جو ان کا گھر ہے مل ہل میں، اس کے علاوہ جو ہائی ویو گارڈنز کے 2 گھر ہیں، بروک فیلڈ ایونیو کا گھر ہے، اور وڈ چرچ لین کے 2 گھر ہیں، اور اس کے علاوہ متحدہ قومی موومنٹ کا جو انٹرنیشنل مشہور سیکریٹریٹ ہے اس کا جو پورا ایک انٹائر فلیٹ ہے، جو پورا جو انٹائر فلور ہے جس کی ملکیت الطاف حسین کے پاس ہے ان کے نام پر۔ اس حوالے سے ڈسپیوٹ ہے، اور ڈسپیوٹ یہ ہے کہ MKM پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو ان فلیٹوں کی جو بینیفیشیل جو آنر ہے وہ MKM پاکستان ہے، اور یہ کہ یہ جتنی بھی پراپرٹیز ہیں یہ تھرو ٹرسٹ ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور ٹرسٹ اس کی جو لیگل پوزیشن یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے بانی نے اس سے پہلے 3 ایسے بڑے کورٹ کیسز ہیں جس میں انہوں نے کورٹ کو یہ بتایا کہ جو لندن کی جو پراپرٹیز ہیں وہ ان کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ کورٹ کے لندن کی برطانیہ کی کورٹس کو یہ بتا چکے ہیں کہ یہ پراپرٹیز کی جو اصل مالک ہے وہ MKM پاکستان ہے۔ اور اس کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب ان کی ڈیورس سیٹلمنٹ کا معاملہ آج سے کئی سال پہلے کورٹ میں گیا، اور ان کی جو اس وقت جو اہلیہ تھیں ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ان کو 50% جو الطاف حسین کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں ان میں شیئر دیا جائے۔ اس وقت الطاف حسین کے وکلاء نے یہ پلی لی تھی کہ الطاف حسین تو صرف ایک ٹیننٹ کے طور پر، ایک کرایہ دار کے طور پر ان پراپرٹیز میں رہ رہے ہیں، لہٰذا وہ اپنی جو بیوی ہے اس کو کسی قسم کا شیئر نہیں دے سکتے۔ اور وجہ انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ چونکہ جو اس کی جو بینیفیشیل آنر ہے وہ بینیفیشیل آنر تو MKM پاکستان ہے، لہٰذا MKM پاکستان انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی اس کو کنٹرول کرتی ہے، وہ اس کی مالک ہے۔ کورٹ نے اس پلی کو ایکسیپٹ کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس وقت جو متحدہ کی جو فائزہ قبول جو ان کی مسز تھی ان کو ایک بہت لمیٹڈ شیئر ملا تھا، تقریباً 1.5 ملین پاؤنڈ کی ان کی سیٹلمنٹ ہوئی تھی، چونکہ ان کو ان پراپرٹیز میں سے حصہ نہیں مل سکتا تھا۔ اب اگر متحدہ کے بانی اگر کورٹ میں آ کر یہ پلی لیتے ہیں کہ یہ پراپرٹیز ان کی ہیں، تو اس صورت میں جو ان کی جو سابقہ مسز ہیں وہ کیس انیشیٹ کر سکتی ہیں کہ اس وقت انہوں نے غلط بیانی کی تھی، لہٰذا اب ان کو 50% دیا جائے۔ یہی چیز ہے جس کو بنیاد بنا کر ان کے اپنے ہی جو قریبی لوگ ہیں جو اس پورے پروسیس میں انوالو تھے MKM پاکستان والے، انہوں نے اب لندن میں آ کر یہ کلیم کر دیا ہے کہ اس کے مالک تو ہم ہیں، چونکہ متحدہ کے قومی موومنٹ کے بانی مان چکے ہیں، لہٰذا اب یہ کیس جو آج سے تقریباً 2.5 سے 3 مہینے پہلے کورٹ میں بیرسٹر نذر محمد نے اس کو انیشیٹ کیا، اور اس کے بعد اب جو انہوں نے انٹرم انجنکشن کے لیے جو انہوں نے اپلائی کیا وہ ان کو مل گیا ہے۔ کورٹ نے اپنے جو دیگر جو آرڈر ہیں، اب جو پوری کارروائی ہوئی ہے اس کے جو ابھی تک جو کورٹ پروسیڈنگ ہوئی اس کے پیسے بھی اب الطاف حسین کے جو لیگل ٹیم ہے ان کو دینے پڑیں گے۔ ایک اور اپلیکیشن کا حصہ یہ تھا کہ اس وقت تک جو پراپرٹیز کا رینٹ آ رہا ہے، جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں، کیا وہ انکم بھی MKM پاکستان کو ملنی چاہیے یا نہیں۔ اس حوالے سے جو کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس میں لکھا گیا ہے کہ وہ جو اس کی جو کرنٹ پوزیشن ہے، یعنی
الطاف حسین اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ ان پراپرٹیز میں دے کین کنٹینیو ٹو لیو، وہ وہاں پہ اپنے آپریشنز، وہاں پہ جو پریزنس ہے وہ ساری جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن اب وہ اس کو صرف بیچ نہیں سکتے۔ اس حوالے تک جو کورٹ نے ان کو ریلیف ضرور دیا ہے کہ وہ اس میں رہتے رہیں، اور جب تک ڈیسیژن نہیں ہو جاتا جو پرانے جو بھی ان کے معاملات تھے وہ ان کو اسی طرح چلائیں گے۔ بیچنے کے حوالے سے ان پر مکمل طور پر پابندی لگ چکی ہے۔ اگر کسی نے ان فریزنگ جو آرڈرز ہیں ان کو توڑنے کی کوشش کی تو اوبویسلی اس کے مطابق جو قانون ہے اس کے مطابق بڑی سخت اس حوالے سے کارروائی ہو سکتی ہے۔ جو آگے چل کر دیکھنا اب یہ ہے کہ اس حوالے سے جو ابھی تک جو متحدہ قومی موومنٹ کے بانی ہیں وہ کیا سٹانس لیتے ہیں، لیکن یہ جو لیٹسٹ جو فریزنگ آرڈر پراپرٹیز کے اوپر ایشو ہے یہ ان کے لیے ایک دھچکے والی خبر ہے، ان کے لیے ایک بری خبر ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر تو کورٹ نے جو انیشیل جو آرگومنٹ ہے اس کو کورٹ نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور اس میں کورٹ کلیئرلی جو آرگومنٹس دیے گئے جو بینیفیشل آنرشپ کے حوالے سے، وہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ کورٹ نے ان آرگومنٹس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور کورٹ نے دیکھا ہے کہ ان آرگومنٹس میں میرٹ ہے، اور میرٹ کورٹ اس حوالے سے دیکھ رہی ہے کہ لندن ہائی کورٹ نے جو آرگومنٹس دیے گئے وہ یہ تھے کہ مختلف جو پریسیڈنٹس تھی، جو مختلف اس حوالے سے ایم کیو ایم کے جو بانی ہیں ان کے اپنا کیس، ان کے کزن کا کیس، ان کے پارٹی کے جو دیگر لوگ ہیں ان کے مختلف کیسز کو جو کورٹ کے سامنے رکھا گیا، اور اس حوالے سے یہ کیس سامنے لایا گیا، اور اب کورٹ نے جو اس حوالے سے ویو لیا ہے وہ اوبویسلی ایک بالکل جو یہاں پہ جو اسٹرکٹ پرنسپلز ہیں، جو ٹرسٹ کے جو قوانین ہیں، جو ایسٹس کے جو قوانین ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے لیا ہے۔ پیٹر ناکس جو جج ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا، بڑی زبردست وہ شہرت رکھتے ہیں اس حوالے سے، اور ان کا جو فیصلہ ہے اس کے بعد ایم کیو ایم کے لیے ان کے لیے اب جو ان کے وکلاء ہیں ان کو بڑی زبردست تیاری کرنے پڑے گی، کیونکہ اب ٹرائل ہونا ہے۔ جو جج ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اب آگے اس کے حوالے سے پورا ٹرائل ہوگا، جس میں یہ ساری چیزیں جو دونوں سائڈز ہیں وہ آرگیو کریں گی کہ اس حوالے سے ان کا سٹانس ہے کیا۔ اب سے تقریباً جو ہمیں جو کورٹ ذرائع ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب سے تقریباً 8 سے 9 مہینے لگ سکتے ہیں جب یہ ٹرائل باقاعدہ طور پر شروع ہوگا۔ اس ٹرائل کے دوران اب یہ فیصلہ ہونا ہے کہ یہ پراپرٹیز کس کی ہیں۔ 15 ملین پاؤنڈ تک ان پراپرٹیز کی ساری ویلیو بنتی ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان کے جو لیڈر ہیں ان کی پورٹ فولیو بھی ہے ان کے پاس فیڈرل کیبنٹ میں، سید امین الحق، انہوں نے یہ کیس، انہوں نے جو لا فرم اس کو انسٹرکٹ کیا۔ امین الحق ایک زمانے میں متحدہ کے بانی کے بہت قریب ہوتے تھے، اور جو 16 اگست 2016 کی جو سپیچ تھی اس سے پہلے ان کے بہت قریبی سمجھے جاتے تھے۔ اس کے بعد جب پارٹی کا جو کانسٹیٹیوشن اس وقت چینج ہوا، اس کے بعد انہوں نے وہاں پر پاکستان میں ایم کیو ایم کو انہوں نے ٹیک اوور کیا، جو کانسٹیٹیوشنلی وہ پاکستان میں ایم کیو ایم کو ہیڈ کرتے ہیں۔ میڈیا میں اس حوالے سے ان کا اس طرح سے زیادہ پروفائل نہیں ہے، لیکن وہاں پر ہیڈ اس کو وہ کر رہے ہیں۔ اب جو قانون جس کو کوٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر، اس قانون کے مطابق جو ایم کیو ایم پاکستان کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے وہ اب ریکگنائز کر رہا ہے کہ جو ایم کیو ایم کے جو اصل جو مالک ہیں وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتاتا چلوں کہ جب الطاف حسین نے 16 اگست کی جو کنٹروورشل ایک سپیچ کی تھی، اس کے بعد انہوں نے اس کے صرف 3 سے 4 دن کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو پیغام ریلیز کیا تھا، جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا تھا کہ وہ اب ایم کیو ایم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنا سارا کنٹرول انہوں نے رابطہ کمیٹی کو دیا تھا۔ وہی رابطہ کمیٹی جس کا کنٹرول الطاف حسین نے اس وقت ان کو دیا تھا، اسی رابطہ کمیٹی نے اب یہ کیس شروع کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی تھی، ریٹن سٹیٹمنٹ انہوں نے دی تھی جب ان کے اوپر ہیٹ بہت زیادہ بڑی تھی اس سپیچ کے حوالے سے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو اپنی جو سب سے پہلے تو وہ جو 16 اگست کی جو ان کی جو پاکستان کے خلاف ایک انہوں نے نعرہ مارا تھا، اس کے حوالے سے انہوں نے اپولوجائز کیا تھا، معافی مانگی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ وہ اپنا جو پورا کنٹرول ہے پارٹی کا، وہ چونکہ بہت سٹریسڈ ہوتے ہیں، وہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی، بیمار رہتے ہیں، لہٰذا وہ کنٹرول سارا رابطہ کمیٹی کو دیتے ہیں، اور ان کی جو ڈیسیژن میکنگ کی جو اس میں تھی، ان کا کہنا تھا کہ میں ڈیسیژن میکنگ سے مکمل طور پر الگ ہو رہا ہوں۔ انہی چیزوں کو جو الطاف حسین کی اپنی سٹیٹمنٹس ہیں، الطاف حسین کی جو اپنے اس حوالے سے ڈکلریشنز ہیں، اور جو انہوں نے ریٹن میں اور وربلی ایٹ لیسٹ 3 ایسی ویڈیوز ہیں جو انہوں نے ریلیز کی تھی، اس کی بنیاد، اس کیس کی جو بنیاد ہے وہ اس پورے کیس کے جو وچ از ایٹ دی ہارٹ آف دا ہول کیس، کہ جو الطاف حسین کے اپنے اس حوالے سے مختلف بیانات ہیں کہ انہوں نے یہ کہ وہ پراپرٹیز کے مالک نہیں ہیں، یہ کہ وہ پارٹی پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے، اور وہ یہ کہ وہ کنٹرول چھوڑ رہے ہیں، اور یہ کہ پارٹی کا پورا جو انتظام ہے اور اس کا جو کنٹرول ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کو دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
ایک جو انہوں نے بہت بڑی غلطی کی وہ یہ کی کہ اس پورے عرصے میں انہوں نے جو MKM برطانیہ ہے اور MKM UK ہے اس نام کی کوئی اینٹیٹی انہوں نے آج تک رجسٹر کی ہی نہیں، لہٰذا جو MKM لنڈن ہے اس کا اس وقت قانونی طور پر کسی حوالے سے کوئی وجود نہیں ہے۔ کورٹس نے ابھی تک جس چیز کو ریکگنائز کیا ہے وہ MKM پاکستان ہے۔ MKM پاکستان کو کانسٹیٹیوشن دیکھا، دونوں جو سائڈز ہیں ان کے آرگیومنٹ سنے اور اس کے بعد یہ فریزنگ آرڈرز دیے گئے ہیں۔